نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواہ ابو داؤد. معزز ناظرین، ابھی جو میں نے روایت پیش کی ہے یہ روایت ابو داؤد شریف میں موجود ہے. اس کا ترجمہ سماعت کریں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور جس شخص نے اللہ کے لیے دشمنی رکھی اور جس شخص نے اللہ کے لیے دیا اور جس شخص نے اللہ کے لیے منع کیا، اس نے ایمان کو مکمل کر لیا. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی سے محبت رکھتے ہیں تو انہی چیزوں سے محبت رکھیں، انہی لوگوں سے محبت رکھیں جن سے اللہ تبارک و تعالی محبت رکھنے کا حکم دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے. یعنی نیک لوگوں سے محبت رکھیں، نیکیوں سے محبت رکھیں، نماز سے محبت کریں، تلاوت سے محبت کریں، ذکر و اذکار سے محبت کریں، اور جو لوگ نیک ہیں ان لوگوں سے محبت رکھیں. اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی نفرت کرتا ہے ہم ان چیزوں سے نفرت کریں. یعنی اگر ان سے نفرت کرنا ہے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اگر میں ان سے نفرت کر رہا ہوں تو دوسرے لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے، اگر میں نہ کروں نفرت تو ان لوگوں کو جو ہے اچھا نہیں لگے گا. ایسا نہیں. اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو ناپسند کرتا ہے، کفر و شرک کو ناپسند کرتا ہے. تو ہم بھی کفر و شرک سے بیزار ہیں اور نفرت کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی نفرت کرتے ہیں. اور جو گناہ گار لوگ ہیں اس سے بھی کنارہ کشی اختیار کر کے چلنا ہے. ان سے ملنا ہے، محبت سے پیش آنا، اخلاق سے پیش آنا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ان کے فعل سے، بدعمالیوں سے ہمیشہ دور رہنا ہے تاکہ ہم اس میں ملوث نہ ہو جائیں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم دیں تو اللہ کے لیے دیں. یعنی اگر ہم دے رہے ہیں تو تعلق اپنے تعلق کی بنیاد پر نہیں. جو غریب ہے، یتیم ہے، جہاں ہمیں مال خرچ کرنا چاہیے، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں ہم دیں، تبھی مانا جائے گا کہ ہم نے اللہ کے لیے دیا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مدرسے کا چندہ دے رہے ہوتے ہیں، وہاں پر یہ سوچتے ہیں میرے متعلق کا ہے یا نہیں، میرے علاقے کے قریب کا ہے یا نہیں، میرے گاؤں کا ہے یا نہیں، یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے. یہ اللہ کے لیے دینا نہیں ہوا، یہ اپنی چوائس پر آپ دے رہے ہیں. اللہ کے لیے دینا یہ ہوا یہ مدرسہ قائم ہے، چاہے وہ کسی بھی کونے میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں، وہاں غریب یتیم بچے پڑھ رہے ہیں تو وہاں ہمیں دے دینا ہے. ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں غریبوں پر، یتیموں پر، وہاں بھی دیکھتے ہیں ہماری رشتہ داری ہے کہ نہیں، تعلق ہے کہ نہیں، اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، اور ہم سے ان سے دوستی ہے کہ نہیں ہے. اس بنیاد پر جو دیتے ہیں یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی چوائس نہیں ہے. اللہ کہتا ہے غریب چاہے کوئی بھی ہو، یتیم چاہے کوئی بھی ہو، اس کو آپ اللہ کے لیے دیا کریں. تو وہاں ہم جب دیں گے تو اللہ کے لیے دینا ہوگا. اسی طرح ہم اگر کسی کو کہیں پر روکتے ہیں تو اللہ کے لیے رکیں. یعنی اگر کسی کو نہیں دیتے تو اللہ کے لیے نہ دیں. یعنی کہ اگر کوئی مستحق نہیں ہے اور وہاں پر مال دیے جا رہے ہیں تو جو مستحق ہوگا وہیں پر خرچ کرنا ہے. اسی طرح فضول خرچی ہم کرتے ہیں، ہمیں فضول خرچی سے بچنا ہے تو فضول خرچی نہ کریں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوشنودی کی بنیاد پر ہی ہر کام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رضا کے لیے ہر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے اپنی رضا کے لیے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک